مولانا انصار احمد کے بیانات سننے کے لیے مولانا انصار آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 ربیع الثانی 1447 ہجری۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو غار حرا میں جو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پر پہلی بار قرآن کی یہ 5 آیات نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی لوگوں تک اللہ کا حکم پہنچائیں، اللہ سے ڈرائیں۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے یہ فرمایا کہ جو احکام آپ کو دیے گئے ہیں وہ احکام آپ لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگوں کو بتلا دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام، اللہ کا پیغام، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کو لوگوں کو بتلایا، جس کے نتیجے میں بارہا آپ نے سنا کہ مکہ کے لوگ مخالف ہوئے، طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، اور آپ اسی دوران مکہ سے طائف تشریف لے گئے کہ ہو سکتا ہے طائف کے لوگ ہماری باتوں کو مان لیں، لیکن طائف کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور اچھا سلوک آپ کے ساتھ طائف کے لوگوں نے بھی نہیں کیا۔ بہرحال یہ سب حالات آپ پر آتے رہے، ان مشکلات سے آپ گزرتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں حکم خداوندی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے پہلے مرحلے میں آپ کے ساتھ آپ کے رفیق غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے ہجرت کے سفر میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی ہجرت فرمائی، اور ہجرت کیا تھا؟ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے
اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، اپنے مکانات کو چھوڑ دینا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دینا، سب کو چھوڑ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ جا کر آباد ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا قیام رہا، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، یہ تمام غزوات مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔ غزوہ احد میں ایک معمولی سی چوک ہوئی سی جس کی وجہ سے کچھ نقصانات ہوئے۔ پھر غزوہ خندق میں جو بغیر جنگ کے یوں کہا جائے اس میں کامیابی ملی۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب جب اس خواب کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام سے کیا تو ان کے اندر اور شوق پیدا ہوا، چونکہ مکہ چھوڑے ہوئے عرصہ گزر گیا تھا اور خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کے طواف کی خواہش تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب دیکھا ہے تو ان کے اندر اور جذبہ اور جوش آ گیا کہ ہم جائیں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ ایک عام خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ بس یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے اور آپ کے یعنی امتی کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ وحی کے مانند ہوتا ہے۔ جسے کوئی خواب دیکھے تو خواب کی بنیاد پر ہم لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کبھی کبھی کوئی بات ذہن میں گونجتی رہتی ہے تو وہی بات خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے امتی کا خواب وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن نبی کا خواب بہرحال وحی کے مانند ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ خواب وحی کے مانند تھا۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، صحابہ کرام ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ بھی وحی کے مانند ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو ان کا اشتیاق بڑھ گیا، اور پھر 6 ہجری میں ذی-قعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں، چونکہ مدینے سے جو آپ نکلیں گے تو مدینے کے باہر پہنچیں گے تو میقات مل جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہی باندھنا ہے، عمرہ کرنا ہے اگر آپ کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے احرام باندھا، عمرے کی نیت کی۔ 1500 یا 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے، وہ سارے لوگ احرام کی حالت میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ آپ کا مقصد خانہ کعبہ کا طواف، عمرہ کرنا، اس کے علاوہ کوئی آپ کا مقصد نہیں تھا۔ آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، بس وہ ہتھیار تھے جو سفر میں اس زمانے میں ضرورت پیش آتی تھی، لیکن لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھے، اس لیے کہ آپ عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے تھے۔ ادھر مکہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، تو حدیبیہ مقام پر جب پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے گویا آپ کو وہیں پر روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہ رکے آپ،
اور حدیبیہ پہ رکنے کے بعد میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اب ہم پر کوئی جنگ نہ آئے، فی الحال بدر، احد، خندق ہو چکی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ ہم دعوتی خطوط بادشاہوں کے پاس روانہ کریں تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور جزیرے عرب سے باہر اسلام کے پیغام کو ہم پہنچا سکیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی جنگ ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ دوسری بات، جو مہینہ تھا جس مہینے میں حضور علیہ السلام عمرے کے لیے گئے، تو یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ تو ذی قعدہ کے مہینے میں جو اس وقت مکہ کے مشرکین تھے تو وہ بھی اس مہینے کو حرمت والا سمجھتے تھے، وہ بھی اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے 4 مہینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں تو اس میں مکہ کے لوگ بھی جنگ نہیں کرتے تھے، باوجود کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ حضور کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا سکیں، اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ مکہ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے تو اس مہینے میں جنگ نہ ہو، جنگ حضور بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس موقع پر یہ ہوا کہ کچھ صلح کر لی جائے۔ حضور علیہ السلام بھی اس صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور آپ تیار ہو گئے۔ تو جب صلح نامہ لکھا جانے کا وقت آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو متعین فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے گویا صلح نامہ لکھیں گے۔ مکہ کی طرف سے لوگ آئے تھے، تو جو صلح نامہ لکھنے کا جو وقت آیا تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ لکھا ایگریمنٹ میں کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے مرتب کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چونکہ مسلمانوں جو خطوط بھی روانہ ہوتے تھے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے روانہ ہوتے تھے۔ کوئی نیک کام، بھلائی کا کام کریں تو اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ جب اس پر اعتراض کیا تو وہ کاٹ دیا گیا اور جو ان کے حساب سے تھا وہ لکھ دیا گیا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی جانب سے صلح نامہ لکھنے کے لیے یہ لفظ لکھا گیا تو ان حضرات نے یہ اعتراض کیا کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہی میں ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اگر ہم اللہ کا رسول مان لیں تو ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اس لیے لفظ محمد کے بعد جو رسول اللہ ہے اس کو کاٹا جائے، اس کو مٹایا جائے اور اس کی جگہ لکھا جائے محمد ابن عبداللہ۔ اب موجودہ حالات اور موجودہ وقت اور مکہ کے لوگوں کی وہ فرمائش کہ لفظ رسول اللہ کو کاٹا جائے، تو موجودہ حالات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ تحریر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی اس تحریر کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سیرت میں افسوس تو یہ ہے کہ ہم سیرت پڑھتے نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس گھنٹوں
موبائل میں وقت ضائع کرنے کا وقت ہے، گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن ہم غور کریں کیا ہم نے کسی سیرت کی کسی کتاب کو پڑھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب ہو اس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے؟ اب تو موبائل کے اندر موجود ہیں، بڑی شاندار کتابیں ہیں، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، ہم اپلوڈ کریں اور کم سے کم یہ طے کریں کہ ہم سیرت پڑھیں گے۔ سیرت سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو ہر زمانے کے اعتبار سے رہنمائی ملے گی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، محمد الرسول اللہ کو کاٹ دو اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور میں تو اس لفظ کو نہیں کاٹ سکتا، لیکن حضور نے پھر اس دستاویز کو لیا اور لینے کے بعد میں اس کو مٹایا یا اس پہ جو بھی کیا ہو اس زمانے میں، اور آگے محمد ابن عبداللہ لکھا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ہم اور آپ صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اور آپ کے دلوں میں صحابہ سے زیادہ نبی کی محبت ہے؟ زیادہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں صحابہ جیسی محبت ہوتی تو شاید نقشہ کچھ ہمارا بھی ہوتا، دنیا کا بھی نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تو زیادہ تو بہت دور کی بات ہے۔ شاید ہم جتنی محبت صحابہ کرام حضور سے کرتے تھے اس کا کچھ حصہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ اگر کچھ حصہ ہوتا تو ہماری اپنی زندگیاں بدلی ہوئی ہوتی۔ ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق اپنے آپ کو چلانے اور اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کے لیے ہم آمادہ ہوتے، لیکن نہ ہم جسم کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے سنت پر چلنے پر آمادہ ہیں، اور نہ ہم اپنے گھر میں کسی پروگرام کے کرنے کے وقت سنت کو اپنانے پر ہم آمادہ ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے کسی خانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فٹ کرنے کو تیار نہیں۔ ہماری شادیاں ہوں، ہمارے عقیقے ہوں، ہماری موت ہو، ہماری خوشی ہو، ہم سنت کو اپنانے کو بالکل تیار نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر سب کو راضی کیا جاتا ہے، سب کو خوش کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس موقع پر کسی کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، حضور کے لائے ہوئے دین کو نظر انداز کیا جاتا ہے، حضور کے لائے ہوئے مشن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے موقع ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو بات کہی کہ ہم صحابہ سے زیادہ حضور کو نہیں چاہتے، اور صحابہ کا کچھ حصہ بھی ہم سے چھو کے نہیں گزرا ہے۔ اگر چھو کے گزرتا تو جیسے سکھ اپنی پوری قوم میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہوں تو سکھ نظر آتے ہیں، یہ سکھ برادری کے لوگ ہیں، تو ہم نظر آتے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام۔ ہمارا رہن سہن بتلاتا کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہم سے زیادہ جذباتی قوم کوئی نہیں، ہم سے زیادہ لڑنے بھیڑنے والی قوم کوئی نہیں۔ بیٹھنے میں ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو مجھے جو بتلانا تھا، جو عرض کرنا تھا، اس پر آپ غور کریں کہ صحابہ حضور کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے، صحابہ حضور کی زیارت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرتا تھا اور حضور کی زیارت نہیں ہوتی تھی تو ہم دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں چلے آتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اپنے دل کو اطمینان دلائیں اور دل کو سکون ملے حضور کی زیارت کر کے۔
ایک ایک ادا حضور کی اپناتے تھے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور حضور کا حکم تو بہت دور کی بات ہے، حضور کی منشا سمجھ کر صحابہ اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے کو تیار تھے. صرف حضور کا منشا سمجھتے تھے کہ حضور چاہتے کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا بہت مرتبہ کہ ایک مرتبہ حضور نکلے گھر سے اور پوچھا کہ یہ قبے والا مکان کس کا ہے. صرف اتنا پوچھا حضور نے، یہ مکان جس پہ قبہ بنا ہوا ہے یہ مکان کس کا ہے؟ بتلایا گیا فلاں صحابی کا ہے. بس حضور نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، آپ چلے گئے. لیکن ان صحابی کو جب معلوم ہوا کہ حضور نے پوچھا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کو ناگوار ہوا، تو انہوں نے اس کو توڑ دیا. یہ محبت تھی ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو جب رسول اللہ کا لفظ کاٹنے کا وقت آیا تو صحابہ کے جو جذبات ہونے چاہیے تھے، صحابہ کے جو جذبات ہونے چاہیے تھے اور جو صحابہ کو حضور سے محبت تھی، تو اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کہتے نہیں سب کچھ تو گوارا ہے لیکن لفظ رسول اللہ کاٹنا گوارا نہیں ہے. کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ لیکن کیا ہوا، یہ بھی سکھلایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کچھ حالات آئیں تو ان حالات میں اپنے جذبات پر قابو کیسے کرنا ہے. یہ کہاں ملے گا؟ ہم کو سیرت کے اندر ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گا کہ جذبات کو قابو کیسے رکھنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ کاٹ کر، لفظ مٹا کر لفظ محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. اور اگر آگے کہیں ایک بات ناراض نہ ہو، یہ پوسٹر بنانے والے، یہ پوسٹر لگانے والے، یہ پوسٹر چپکانے والے، میں ایک عام اور بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حضور کپڑا کیسے پہنتے تھے، کپڑا پہننے کا سنت طریقہ کیا. ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. جا کے معلوم کر لو ایک بڑی تعداد میں ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ناپاک ہو گئے تو پاک کیسے ہوں گے، غسل کا طریقہ کیا ہوگا. اور امت کو ڈھکیلنا چاہتے ہو، امت کو رسوا کرنا چاہتے ہو. سیرت اپنانے کی چیز ہے، سیرت زندگیوں میں داخل کرنے کی چیز ہے، سیرت گھروں میں داخل کرنے کی چیز ہے. سیرت روڈوں پر شو کرنے کی چیز نہیں کہ سیرت کا پرچار روڈوں پر کیا جائے. اور اگر اس سے آگے کہی جائے بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نام کی توہین ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ 1000 بار بشویم دہن زمش کے گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی است. کہ وہ ایسا پاکیزہ نام ہے، ایسا مطہر نام ہے کہ اگر ہم 1000 مرتبہ بشویم دہن زمش کے گلاب، مشک اور گلاب سے اگر 1000 مرتبہ ہم اپنی زبان کو دھوئیں اور دھونے کے بعد نام لیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ نام اتنا مقدس نام ہے، اتنا پاکیزہ نام ہے، تب بھی اس نام کی بے ادبی ہوگی. نہ کہ لکھ کے روڈوں پر اور چوراہوں پر اس کو پھینک دیا جائے اس کاغذ کو، تو اس نام کی بھی توہین ہے، اس نام کو بھی رسوا کیا جا رہا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. میں نے جو آیات پڑھی تھی اور جو مجھے مضمون بیان کرنا تھا وہ یہی تھا، آپ حدیبیہ کو پڑھیں. حدیبیہ سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ جذبات پر قابو پانا سیکھیں کہ جذبات پر کیسے قابو پانا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے اپنانا ہے، اس کی ضرورت ہے. حضور کی سیرت کو اپنائیں، حضور کی تعلیمات کو اپنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنائیں. ٹھیک ہے حالات ہیں لیکن جذبات پر بھی قابو پانا ہے. قرآن نے کہا لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا. اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ آزمائش ہوگی.
لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جان کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. اور مشرکین اور اس سے پہلے کے لوگ ایسی باتیں کہیں گے اسلام کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اذن کثیرہ، جب ان کو سنو گے تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی. بھئی اگر کوئی حضور کے بارے میں کہے تو تکلیف ہوگی نا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، 1400 سال پہلے اللہ نے بتلا دیا کہ جان کا بھی نقصان ہوگا، مان کا بھی نقصان ہوگا. اور ایسی باتیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کہیں گی کہ کہی جائیں گی کہ جب ان کو سنو گے تو بہت تکلیف ہوگی. لیکن قرآن نے حل کیا بتلایا ہے؟ نہ ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت، نہ قرآن سمجھنے کا وقت، نہ قرآن کا ترجمہ جہاں ہو وہاں کی مجلسوں میں ہمیں جانے کا وقت، نہ درس قرآن کے حلقوں میں شرکت کا وقت ہمارے پاس. تو جب قرآن سنیں گے نہیں، قرآن پڑھیں گے نہیں، قرآن سمجھیں گے نہیں، تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن بتا کیا ہم کو رہا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، اللہ فرما کیا رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے لوگوں جب ایسے حالات آ جائے تو صبر کرنا، جذبات میں نہ آنا. جذبات صحابہ کے بھی بہت تھے، لیکن جب رسول اللہ کا لفظ کاٹا گیا تو انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پایا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا. اور اللہ نے کہا فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ ہمت کے اولو العزم والے لوگوں کے کام ہے کہ ایسے موقع پر صبر کرنا، جذبات میں نہ آنا. تو اب یہاں دو حکم دیے گئے اللہ کی طرف سے، صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا. اب ہم غور کریں کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں. ہم اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، صبر ہے ہمارے اندر؟ نہ صبر ہمارے اندر ہے اور نہ ہمارے اندر تقوی ہے. تو جب صبر بھی نہیں ہے اور تقوی بھی نہیں ہے تو پھر حالات کیسے بدلیں گے؟ تو اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی ہے اور اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں گے. پھر مختصر یہ کہ صلح حدیبیہ میں جو شرط لکھی گئی وہ ساری شرطیں ایسی تھیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح کر رہے ہیں. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. صلح حدیبیہ کو اللہ فتح مبین سے تعبیر کر رہا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ دب کر صلح ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ فتح مبین ہے. اور 6 ہجری میں صلح ہو رہی ہے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ البظاہر حالات ایسے تھے، موقع ایسا تھا کہ ان حالات میں اسی اعتبار سے صلح کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے راستے ہموار کیے. پھر حضور نے 9 ہجری میں اعلان فرمایا، حضور نے 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. 6 ہجری میں آپ کو مکہ نہیں جانے دیا گیا، عمرہ نہیں جانے دیا گیا. 9 ہجری میں ابو بکر صدیق و حضرت علی کے ذریعے سے اعلان ہو رہا ہے کہ اب آئندہ سال کوئی یہاں مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے، کوئی مشرک خانہ کعبہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کتنا وقت گزرا؟ صرف 3 سال کا عرصہ گزرا اور حالات یہ بدلے. اس لیے میرے دوستو ہمیں کچھ نہیں بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم بدل جائیں گے، ہم سنت کے پابند ہو جائیں گے، ہم شریعت کے پابند ہو جائیں گے، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے والے بن جائیں گے. اللہ حالات بدل دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی